السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے، اصلاح اصلاح کرنا، لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر تخالطوہم تم ملا لو ان کو اپنے ساتھ، فإخوانکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ تو یعلم وہ خوب جانتا ہے، المفسد فساد کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، لأعنتکم البتہ وہ تکلیف میں ڈال دیتا تم کو، ان اللہ بے شک اللہ عزیز بہت ہی زبردست، حکیم اور حکمت والا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یتیموں کے بارے میں حکم دے رہے ہیں۔ اصل میں اس آیت کا شان نزول، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یتیموں کے بارے میں دو حکم نازل ہو چکے تھے۔ ایک یہ کہ یتیموں کے مال کے بھی قریب نہ جاؤ، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ تو جب یہ دو حکم نازل ہوئے تو مسلمان بہت محتاط ہو گئے اور یتیموں کے مالوں کو بالکل الگ کر دیا، نہ ان کا مال کھاتے، نہ اپنے مال میں ان کا مال ملاتے، حتیٰ کہ ان کے لیے کوئی کھانا وغیرہ پکاتے اور جو بچ جاتا وہ ضائع تو ہو جاتا لیکن اس کو کھاتے نہیں۔ تو اس صورتحال میں یتیموں کا کافی مال ضائع ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ تمام صورتحال بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس آیت کو نازل فرمایا کہ وہ آپ سے یتیموں کے مال، یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ وہ معاملہ کریں کہ اصلاح لہم خیر، جس میں ان کے لیے بھلائی ہو، ان کے لیے خیر ہو۔ ہاں اگر تم ان کو اصلاح کی نیت سے اپنے ساتھ ملا لیتے ہو، یعنی ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر خرچ کرتے ہو، جہاں پر نہ تمہارا نقصان ہو رہا ہو اور نہ یتیموں کا نقصان ہو رہا ہو، تو فإخوانکم وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون فساد کی نیت سے اس مال کو کھانا چاہتا ہے اور کون اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ تمہاری نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کس طرح کی نیت رکھتے ہو۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا تو لَعَنَتَكُمْ البتہ تم پر سختی ڈال دیتا، تم پر یہ پریشانی رہتی ہر وقت یتیموں کے مال کی، لیکن اللہ تو غالب اور حکمت والا ہے، اللہ نے تم پر سختی نہیں کی بلکہ تمہیں اجازت دے دی ہے کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر استعمال کر سکتے ہو، لیکن نہ اس میں ان کا نقصان ہو نہ تمہارا نقصان ہو۔ اور پھر مزید فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا اور نہ تم سب نکاح کرو، المشرکات مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَأَمَةٌ اور البتہ لونڈی، مؤمنۃ مومنہ، خیرٌ بہتر ہے، من مشرکۃ مشرکہ عورت سے، ولو اور اگر اعجبتکم چاہے وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ آئے، وَلَا تَنْكِحُوا اور نہ تم نکاح کرو المشرکین مشرک مردوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، وَلَعَبْدٌ اور البتہ غلام، مؤمن مومن، خیر بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے، ولو اور اگرچہ اعجبکم وہ پسند ہی کیوں نہ آئے تمہیں، اولئک یہی مشرک تو یدعون وہ سب بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ تو یدعو بلاتا ہے، الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف،
بِإِذْنِهِ ہی اپنے حکم کے ساتھ، وَيُبَيِّنُ اور وہ بیان فرماتا ہے، آیاتہ اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں، غور و فکر کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں سے نکاح سے منع فرما دیا ہے، وہ اس لیے کہ اگر چاہے مرد کتنا ہی مومن مرد اپنے ایمان میں مضبوط اور پختہ ہو، دیکھیں اگر ایمان میں مرد مضبوط ہے، پختہ ہے اور وہ علم والا ہے، تب تو تھوڑا بہت یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ مشرکہ عورت ایمان یعنی اپنے عقیدے کی کچی ہے اور اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو اپنے سسرالی رشتہ داروں کو یا پھر اس عورت کو اسلام کے قریب لا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ عورت بھی پختہ ہوگی تو اس طرح دونوں کے درمیان ہمیشہ لڑائی جھگڑے والا معاملہ رہے گا، وہ اپنے عقیدے پر پکا رہے گا، وہ اپنے عقیدے پر پکا رہے گا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورت تو اپنے مشرکہ عورت اپنے عقیدے پر یا مشرکہ مرد اپنے عقیدے پر بہت مشرک مرد پکا ہو، لیکن ایمان والی عورت یا ایمان والا مرد اپنے عقیدے پر پکا نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ پکے ان کے پاس علم زیادہ ہوگا تو وہ اس طرح غلبہ پا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، کیونکہ نکاح صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ازدواجی تعلقات قائم کر لو اور بس، نکاح کے پیچھے اور بھی بہت ساری مصلحتیں ہیں جو کہ دو خاندان، دو انسان ملتے ہیں اور پھر ان کا حل ہوتا ہے۔ اور دیکھیں پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان بچوں کا تربیت، ان بچوں کا آگے ان کا مستقبل سنوارنے میں بھی مرد اور عورت دونوں کا بہت ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ مرد اور عورت زندگی کے ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ تو جب یہ دونوں ہی ایمان میں مضبوط ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، تو اپنی اولاد کو بھی موحد بنائیں گے اور مشرک ہونے سے ان کو روکیں گے۔ لیکن دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی اس طرح کا ہو تو پھر پریشانی ہو جائے گی، اولاد کے لیے بھی پریشانی ہو جائے گی اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی، اور خاندانی پریشانیاں بھی اس سے پیدا ہوں گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مشرک مرد مشرک مومن عورتوں سے، یعنی مومن عورتیں مشرک مردوں سے اور مومن مرد مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ اسلام میں تو ایسا ہے کہ اگر ایک وقت میں تو نکاح کیا اور اس وقت مطلب دونوں مومن تھے اور بعد میں کوئی پھر جاتا ہے اسلام سے، مشرک ہو جاتا ہے، تو وہ پہلے کا نکاح خود بخود دین بدلنے کی وجہ سے نکاح ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت دی اور بتلایا کہ جو انسان چاہے وہ آزاد مرد اور وہ مشرک ہے اگر، تو وہ کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، یا آزاد عورت جو مشرک ہے وہ کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو، تو آپ نے اس سے نکاح نہیں کرنا۔ اگر کوئی مومنہ نہیں مل رہی تو مومنہ لونڈی یا مومن غلام سے نکاح کر لو، لیکن مشرک سے نکاح نہ کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہی تو لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور خاندانوں کے خاندان آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تو یدعو بلاتا ہے الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف، باذنہ اپنے حکم کے ساتھ، یعنی اللہ تو جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، اپنی بخشش کی دعوت دیتا ہے، اپنے حکم اپنے احکام واضح طور پر بیان کر کے جنت کے راستے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے اس لیے کھلی کھلی بیان کی ہیں لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، غور و فکر کریں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض حیض کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے ہوا وہ اذن ناپاکی ہے، گندگی ہے، فاعتزلوا پس تم سب علیحدہ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض کے دنوں میں، ولا تقربوہن اور نہ تم سب قریب جاؤ ان عورتوں کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فاذا پس جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن تو تم سب آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے امرکم اللہ حکم دیا ہے تم سب کو
اللہ نے ان اللہ بے شک اللہ یحب وہ پسند کرتا ہے التوابین توبہ کرنے والوں کو ویحب اور وہ پسند کرتا ہے المتطہرین پاک رہنے والوں کو۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں، حیض والی عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہیے کہ اپنی عورتوں سے حیض کے دنوں میں الگ رہیں۔ اب حیض کے دنوں میں الگ رہنے سے مراد وہ نہیں ہے جو یہود کیا کرتے تھے۔ یہود اور نصارہ دراصل ایسا کیا کرتے تھے، یہود تو جب کسی عورت کو حیض آتا تو اس کو بالکل علیحدہ ہی کر دیتے، نہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے، ایون کہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ اور اس طرح عیسائی جو تھے انہوں نے تو مطلب حیض کے دنوں میں ہی مجامعت بھی کیا کرتے تھے، مطلب وہ بالکل پرہیز ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تو یہودیوں والا کام کرو اور نہ ہی عیسائیوں والا کام کرو، بلکہ کیا کرو کہ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، سو سکتے ہو، کھا سکتے ہو، اس کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہو، اس کے ہاتھوں سے پکی ہوئی ہر چیز استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، لیکن کرنا کیا ہے کہ اس سے مباشرت نہیں کر سکتے ہو تم حیض کے دنوں میں، کیونکہ ایک تو وہ گندگی ہے اور دوسرا ان دنوں سے عورت تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے، اور وہ ہر عورت کے طبیعت کے حساب سے ان کی ڈیوریشن بھی ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہے، 3 سے لے کے 10 دن تک کی یہ مدت ہوتی ہے، اور ہر عورت کو اپنی اپنی ان ایام کا علم ہوتا ہے کہ اس کی کتنی تعداد ہے، کتنے دنوں تک اس کو حیض رہ سکتا ہے، اور حیض کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ہی وہ اپنی بیوی اپنے خامدوں سے مل سکتی ہیں، یا ان کے خامد اپنی بیویوں سے مل سکتے ہیں۔ تو ان میں یہ ہے مطلب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا بوس و کنار کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، صرف اور صرف مجامعت نہیں کر سکتے کہ جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں سر رکھ کر قرآن پاک کے تلاوت کر رہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں تو حیض والی ہوں، تو آپ سے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی طرح جب کنگھی کی تب بھی آپ سے فرمایا کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی عورت ہر کام کر سکتی ہے۔ حیض میں جو کام عورت کے لیے منع ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، خانہ کعبہ یا کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، اور حج کے دنوں میں طواف نہیں کرے گی، اس کے علاوہ وہ ہر کام کر سکتی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا۔ اب نماز کی قضائی تو نہیں ہے، طواف کی قضائی ہوگی، جب وہ حیض سے پاک ہو جائے گی تو وہ طواف کرے گی، اسی طرح روزوں کی قضائی بھی ہوگی، جب وہ حیض سے پاک ہو جائے گی تو عام دنوں میں اپنے جو روزے چھوڑے ہوئے ہوں گے فرضی روزے ان کی وہ قضائی دے سکے گی۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔